ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز حاضرین، بڑی سعادت اور بہجت افزا کیفیت ہے کہ اس ماہ مقدس میں جہاں ہر جگہ ذکر اللہ اور ذکر نبی، ارشادات قرآن اور فرمودات محمدی کے جلووں سے بیان کرنے والا اور سننے والے تمام کے سینے روشن ہو رہے ہیں۔ یہ سارا مہینہ تصوف کی جلوہ گری کا مہینہ ہے۔ از اول تا آخر یہ 29 یا 30 دن یہ تصوف کا زمانہ ہے۔ میں اصل موضوع سے ہٹنا نہیں چاہوں گا، لیکن یہ محبت والوں کی یہ مختصر، جاندار اور حسین اور پرکشش محفل کا تقاضا ہے کہ میں کچھ تمثیلات بیان کیے بغیر میں نظر کتاب میرے اور آپ کے درمیان سلسلہ گفتگو کی بقا کا وسیلہ بننے والی یہ کتاب، اسے مثنوی مولانا روم کہتے ہیں۔ قرآن عظیم کے بعد، احادیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا علم و عرفان میں مثنوی کو جو مقام حاصل ہے اسے اہل دل اچھا جانتے ہیں۔ حضرت جلال الدین رومی، یہ ان کا لقب ہے، اصل نام ان کا محمد ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ جلال الدین یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کے علمی فیضان اور جلال نے طبی استقلال اور تمانیت نے جس طرح رخ کیا، پہاڑوں کے کلیجے جر گئے، اور جس طرف آپ نے رخ کیا دل متوکل ہوئے، زبانیں شاکر ہوئیں، روحیں بیدار ہوئیں، نفس مطمئن ہوا، اور بچھڑا ہوا انسان اپنے مالک کو پانے میں کامیاب ہوا۔ آپ اصل میں بلخ کے رہنے والے تھے، اور آپ کے والد گرامی حسین، یہ خوارزم شاہ جو افغانستان سے لے کر عراق تک یہ تمام ایک ہی سلطنت تھی، اور اس سلطنت کے وہ سلطان، بادشاہ اور حاکم تھے۔ جلال الدین رومی کی والدہ ان کی صاحبزادی تھی، تو بادشاہ نے جب ان کا علمی مرتبہ اور تصوف کی جلالت اور لوگوں میں ان کا احترام و تمکنت و عظمت کا شعرہ دیکھا، تو آپ نے انتہائی حسینہ، جمیلہ، بے مثل خوبصورت، شکل کی بھی، عقل کی بھی، سیرت کی بھی، صورت کی بھی بے مثال اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے کروا دیا، اور ان کے اس بطن اطہر سے، اس کے پاک نفس سے حضرت جناب محمد جلال الدین رومی پیدا ہوئے۔ وہاں سے ہجرت فرمائی تو آپ نیشا پور آئے۔ نیشا پور عراق و ایران کی سرحدوں پر ایک خوبصورت ریاست ہے۔ وہاں آپ نے کچھ عرصہ قیام کیا، طبیعت اجاٹ ہوئی، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، شام، عراق، نیشا پور، افغان اور بلخ کے علاقوں میں جس قدر دنیا علم و عرفان کے سورج تھے، سب سے علمی کرنیں حاصل کی، اور اپنے زمانے کے بے مثال، بے تاج بادشاہ اور بے مثال عالم ہوئے۔ وہاں جب نیشا پور میں ٹھہرے تو اپنے والد گرامی سے عرض کیا
کہ یہاں دل نہیں لگتا، اور والد گرامی فرمانے لگے بیٹے میرے بھی یہی کیفیت ہے، چلو یہاں سے نکلتے ہیں، سیدھے قونیہ چلے آئے۔ جب قونیہ آئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ تو جوانی کا وقت تھا، جوانی کی عمر تھی، تو آپ نے تدریس شروع کر دی، حدیث پاک پڑھانا، قرآن پاک پڑھانا، فقہ پڑھانا، اصول پڑھانا، صرف پڑھانا، نحو پڑھانا، منطق پڑھانا، تمام متداولہ علوم، 50 قسم کے علوم کے آپ عالم تھے، اور وہ آپ پڑھاتے چلے گئے۔ اور آپ نے پھر ایک کتاب لکھی، اس اشعار میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں 50,000 اشعار لکھے۔ وہ ایک کتاب ہے جس میں 50,000 اشعار ہے، لیکن طبیعت میں جولانی کیفیت، جلن، تڑپ، پھڑک، سوز، گداز، جیسے کہ کسی مہمان محبوب کی آمد ہو اور آدمی بے قرار ہو۔ ابھی تک اتنے شہرا آفاق عالم ہونے کے باوجود اطمینان میں جسر نہ آیا۔ ادھر حضرت شمس تبریز یہ گلی گلی پھر رہے تھے کہ کوئی ملے کہ امانت دوں، میں بھی تھک گیا ہوں امانت سنبھالے سنبھالے، کوئی ملے۔ تو حضرت شمس الدین تبریز رحمت اللہ علیہ کو ایک درویش کامل صاحب اسرار آگاہ حق نگاہ نے، حق آگاہ نے چپکے سے فرمایا کہ جس کو تم تلاش کرتے ہو یہاں نہیں ملے گا، تمہیں قونیہ جانا پڑے گا، قونیہ جانا پڑے گا، اور وہ بھی ادھر بے قرار ہے، تم ادھر بے قرار ہو، جاؤ۔ حضرت شمس الدین تبریز اٹھے، کشاں کشاں دوڑتے اٹھتے، خیزاں افتاں، بھاگتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے، دوڑتے ہوئے آپ جا رہے تھے کہ میں اپنی امانت اس کے حوالے کر دوں، اور میں اکیلا ہوں تصوف میں، اس اپنے رنگ و روپ میں، اپنی کیفیت و سرور میں تنہا ہوں، مجھے صرف ایک ہی مرید چاہیے جو مشرق سے لے کر مغرب تک میرے اس نورانی فیض کو تقسیم کر دے۔ مجھے 2 مرید بھی نہیں چاہیے، ایک ہی چاہیے، اور وہ ایک بھی ایسا ہو کہ جو سارے زمانے کے لیے کافی ہو۔ تو حکم ہوا کہ پھر قونیہ جاؤ۔ وہ قونیہ پہنچے، ادھر حضرت جلال الدین رومی اس انتظار میں تھے کہ آئے کوئی دل کو جلائے، کوئی محبت کا شراب پلائے، کوئی نشہ چڑھائے، کوئی پردے ہٹائے، کوئی مجھے میرے محبوب سے ملائے۔ ادھر یہ دعا کرتے گئے کہ مجھے میری مرضی کا مرید ملے، میں سارا خزانہ اس کے حوالے کروں۔ ملاقات ہوئی، اللہ غنی، حضرت شمس الدین تبریز نے پہلی ہی نظر میں ان کو اپنا محبوب بنا لیا، اور سلسلے میں داخل کرنے کے بعد، نقشبندی سلسلے میں، قلندری سلسلے میں داخل فرمانے کے بعد بلا تأمل تاخیر دیر سارے کا سارا روحانی فیض حضرت محمد جلال الدین رومی کے سینے میں اتار دیا۔ حضرت یہ کبھی نظر سے فیض چلتا ہے، کبھی زبان سے، کچھ کہا تو گل کھل گیا، یا دیکھا تو بستیاں آباد ہو گئیں، یا اس کو پکڑ کے سینے سے لگایا، سارے حجابات ہٹائے اور مقام عرفہ و اعلیٰ پہ فائز کر دیا۔ جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما صب اللہ فی قلبی سببتہ فی قلب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارے کا سارا صدیق اکبر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ تو وہ یہ سینہ بسینہ فیضان یوں تقسیم ہوتے ہیں کہ جس طرح ادھر صدیق اکبر کے سینے میں فیضان نبوت منتقل ہوا، اسی صدیق اکبر کی اولاد میں سے جلال الدین رومی کے سینے میں شمس الدین تبریزی نے سارا فیضان اتار دیا۔ حضرات گرامی، اب پڑھنا جلسے جلوس، تقاریر اور ہزاروں اور سینکڑوں کے اجتماع میں درس و دروس کا سلسلہ یہ تو ہوا ختم۔ اب پریشانی، حیرانی اور طلب بڑھتی چلی گئی، آگ لگتی گئی، طلب بڑھتی گئی، طلب پھڑک کا جو سلسلہ شروع ہوا، اللہ غنی۔ حضرات اس موقع پر
حضرت شمس الدین تبریز حالات دیکھے تو غائب ہو گئے. وہ کونیا سے نکلے دمشق چلے گئے, شام کے علاقے میں چلے گئے. ادھر یہ بے چین ہو گئے, نہ رات کھانا, نہ دن کھانا, نہ صبح کھانا, نہ شام کھانا, رونا تڑپنا. یہ قصہ تھا کہاں گیا میرا محبوب. محبوب کے سوا در و دیوار آئی نہ شد از کثرت شوق, ہر کجا میں نی گرم روئے تورا میں بینم. محبت جب انتہا پر پہنچ جائے تو پھر در و دیوار شیشہ بن جاتے ہیں اور اس میں بھی محبوب ہی کی صورت نظر آتی ہے. اور جب اس طرح بڑھتا گیا شوق محبت کی جولانیاں بڑھتی چلی گئیں, طوفانوں ہی جان بڑھتے چلے گئے, تو لوگوں نے چاہا کہ ہم حضرت شمس الدین تبریز کو ہم دمشق سے واپس لائیں. بہرحال ایک دفعہ بڑی مشکل سے راضی کر کے ان کو لایا گیا. لوگ ناراض تھے کہ ہزاروں انسانوں کو درس قرآن و درس حدیث دینے والا اور محبت کی مے پلانے والے کو کس طرح مدہوش و قلندر و مجذوب کر کے رکھ دیا ہے کہ بات کرو ایک تو جواب دیتے ہیں وہ کوئی اور جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے. الغرض لوگ ان کے مخالف مگر آئے, اور حضرت شمس الدین تبریز پھر آ کے ایسے گم ہوئے کہ کسی کو ساری زندگی نہیں ملے. بعض نے کہا کہ مولانا روم کے صاحبزادے نے ان کو قتل کر دیا تھا, اور بعض کہتے ہیں کہ وہ از خود غائب ہو گئے تھے. لیکن باہر کا اس قسم کی تاریخی شواہد, اس قسم کے تاریخی شواہد موجود ہیں. لیکن اس دوران ایک مست آواز, ایک دلوں کو ہلا دینے والی آواز, پگھلا دینے والی آواز, زنجیر ڈال دینے والی آواز سنی تو دیکھا کہ کوئی آدمی بنسری بجا رہا ہے. تو آپ نے اسی وقت لکھا بشنوز نہ چوں حکایت میں کنت. اور مثنوی شریف کا سب سے پہلا شعر جو ہے وہ بھی یہی ہے, بشنوز نہ چوں حکایت میں کنت وز جدائی ہا شکایت می کند. تو گویا یہ آغاز شعر یہی ہے, اسی سے آپ نے اس کتاب کا اپنے جذبات کا آغاز فرمایا. تو آپ بڑے پیار سے لکھتے ہیں بشنوز نہ چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت میں کند. اور پڑھنے والے اکثر لوگ جو وجد و حال میں پڑھتے ہیں وہ تو بڑی لے سے بڑے ترنم سے پڑھتے ہیں, لیکن میں بہرحال ان کی نقل کرتے ہوئے میں تھوڑا سا انداز بدل کے بات کرتا ہوں. بشنوز نہ چوں حکایت می کند بشنوز نہ چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند. سبحان اللہ و بحمدہ. شاد فرماتے ہیں گوشے ہوش رکھنے والوں, کلام سمجھنے میں امتیاز برتنے والوں, عقل سے ہی رکھنے والوں, ذرا غور تو کرو. سلیم الفطرت مزاج لوگ, میں تمہیں دعوت دیتا ہوں سوچ تو کرو, یہ بنسری کی آواز ہے, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کسی نے کہہ دیا بنسری کی آواز تو نہیں. اگر بنسری کی آواز ہے تو ہم چھوڑتے ہیں بنسری کو, وہ بولتی کیوں نہیں؟ یہ تو جس نے پھونک ماری وہ اس کا درد ہے, وہ رو رہا ہے. جس نے پھونک ماری وہ رو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر وہی رو رہا ہے تو پھر میں یہ سوٹی دیتا ہوں, کہو کہ منہ کے ساتھ لگا کے پھونک مارے, ہم اس کے رونے کا اندازہ کر لیں گے. اور پھر یہ چھوٹی سی لکڑ ہے, کوئی فٹ, سوا فٹ, 1.5 فٹ سے لمبی یہ نہیں ہوتی, اور 1 انچ موٹی ہوتی ہے, 1.5 فٹ لمبی ہوتی. یہ اس درخت میں سے جس کا وہ تنا بہت صاف ہو, باریک چھلکا ہو, تنا بہت صاف ہو, داغدار نہ ہو, اس کو کاٹتے ہیں اور سائے میں خشک کرتے ہیں, دھوپ بھی نہیں لگنے دیتے, سائے میں خشک کرتے ہیں. تو فرمایا بات سنو,
اگر یہ بولنے میں پھونک مارنے والے کی آواز ہے تو ہر لکڑی کو پھونک کیوں نہیں مارتا؟ پھر یہ دو لکڑی ہیں 1.5 فٹ دونوں لمبی، ایک ایک انچ دونوں موٹی، ایک دونوں کو رنگ لگا ہوا ہے، مگر ایک کو بنسری کہتے ہیں اور ایک کو ویسے ہی ڈنڈا کہتے ہیں۔ اس دوسرے کو کیوں یہ دونوں ایک ہی درخت سے ایک ہی شاخ کے دو ایسے ہیں، ایک بنسری ہے اور ایک ڈنڈا ہے، لمبا رول سا پکڑا ہوا ہے، ڈنڈا پکڑا اور ایک بنسری ہے۔ جو دیکھتا ہے بنسری، جو دیکھے جانی آئے کہ نہ آئے مگر جانتا ہے بنسری ہے، اور دوسرے کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے ڈنڈا ہے، اور دوسرے کو پکڑ کے کہتا ہے بنسری ہے۔ ارے تو بنسری کب بنی؟ بنسری کب بنی ہے؟ اور تو بنسری بنی تو پتہ چلا نا کہ تو بچھڑ کے آئی ہے کہیں سے، کب بنی؟ تو یہ کاریگر لوگ خوش کر کے تو برمے کے ساتھ سوراخ کرتے ہیں، سوراخ اسی کے اندر سوراخ کرتے ہیں، پھیرتے ہیں، اور وہ آہستہ 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 کاٹتا ہوا وہ برما دوسری طرف نکلتا ہے اور اندر سے صاف ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں مناسب ہوتا ہے سوراخ نکال لیتے ہیں، اور منہ میں رکھنے کے لیے اس کا ایک شکل مخروطی بنا لیتے ہیں۔ جب وہ پھونک مارتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ اب وہ کہتی کہ اے مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑنے والے آدمی، تو مجھے قید کر کے رکھتا ہے لیکن میرا درد سن، تو مجھے محبوب سے کاٹ کے لایا ہے، جب تک میں اپنے محبوب سے نہ ملوں گی اس وقت تک میں پکارتی رہوں گی۔ اب اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں بچن وزن چوں حکایت می کند، بچن وزن چوں حکایت می کند، وز جدائی ہاں شکایت می کند۔ پکڑی تو نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہے لیکن وہ رو رہی ہے، کہاں ہے میرا محبوب؟ اب اس کی تشریحات میں جو حضرات مثنوی کے شرح لکھتے ہیں 4 شرح اس کے موجود ہیں، بڑے جامع قسم کے۔ ان چاروں نے لکھا ہے کہ یہ بنسری سے مراد روح ہے، بنسری سے مراد روح ہے، اور پکڑنے جس نے ہاتھوں میں پکڑ رکھا ہے اس سے مراد جسم ہے، جسم اور جگہ کا، روح اور جگہ کی، روح قرب خدا کی لذتوں سے آشنا مخمور رہنے والی، صبح شام جلووں کی بہار دیکھنے والی، صبح و شام محبوب کے دیدار سے فیضیاب ہونے، جب سے اتر کے تیرے اندر آئی ہے یہ روح قید ہو گئی ہے، صبح و شام فریاد کر رہی ہے کہ کاش کہ میں تجھے آزادی اور رہائی حاصل کروں، پھر میں اپنی منزل پہ جا کے اپنے بچھڑے ہوئے محبوب کو دیکھ لوں۔ حضرات گرامی، ایک تشریح اور بھی ہے، یہ اگرچہ آپ کو ان شرح میں نہیں ملے گی، یہ جو 4 شرح میں نے گنے ہیں ان 4 میں یہ آپ کو نہیں ملے گی، یہ میری ذاتی تحقیق ہے۔ بے شمار میں نے تصوف کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس پر جو تفریح بٹھائی ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ بنسری بنی کب؟ جب سوراخ ہوئی، پاک پاک ہو گئی، جب اندر کوئی چیز پردے کی نہیں رہی، برما پھر گیا، اوزار پھر گئے، اندر سے پاک ہو گئی، سوراخ ہو گئی، پھونک ماری تو درد کی آواز نکلی۔ تو کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر لکڑی اندر سے صاف ہو کے پاک ہو جائے اور پھونک مارو تو درد کی آواز آئے، تو تیرے اندر بھی اللہ کا عشق حق کا برما پھر کے تجھے بھی پاک کر دے تو کیا تیرے بال سے بھی اللہ اللہ کی آواز نہ آئے گی؟ اللہ اللہ۔ اور اس مقام پر روح نے، بنسری نے بڑے پکار کے کہا، اور حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس درد کی نقل بندی کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خرما روز کزی منزل ویراں بردم،
خرما روز کزی منزل ویران بردم راحت جان طلبم وز پہ جانا بردم. اس دن سے زیادہ خوشی کب ہوگی کہ جب میں آزاد ہو کے اپنے محبوب کے قدموں میں لپٹ جاؤں گی. الغرض یہ ساری جو کہانی ہے یہ روح اور جسم کی ہے، اور جناب مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز دیکھنے کے لیے بینسری کا ذکر درد چھیڑ کر یہ سمجھانا چاہا تھا کہ تم بھی اللہ کے ذکر اور عشق رسول میں ڈوب کر ایک مر کے نئی زندگی حاصل کرو، تاکہ جو پردے ہیں یہ ختم ہو جائیں، جو رکاوٹیں ہیں یہ دور ہو جائیں، جو حجاب ہے یہ ختم ہو جائے، جو کثافت ہے یہ دور ہو جائے. اور جب تم بالکل پاک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے، تو ازلی پاک کی بارگاہ میں تم رسائی حاصل کر لو گے. اور جب درمیان میں سے پردے اٹھ جائیں گے تو محبوب حقیقی آپ کو اپنے جمال کا دیدار عطا فرما دے گا. بشن وزن چوں حکایت مد وز جدائی ہا شکایت میں کند. ابتدا کی یہ ابتدا ہے، آج اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. کل انشاءاللہ اسی اشعار کے جو تشریحی طور پر آگے لکھا گیا انشاءاللہ اس کی تحقیق و تشریح ہوگی. دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اور اگر تراویح کا سلسلہ نہ ہوتا، رمضان نہ ہوتا، تو میں بات اور بھی چھیڑ کے لمبی کرتا. وہ اس لیے چاہتا ہوں کہ بات تھوڑی ہو مگر اچھی ہو. لڈو اچھا بنا ہوا تو ایک بھی کافی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.